تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 15 and 16. آیت نمبر 15. O you who believe, when you meet those who disbelieve in a battlefield, never turn your backs to them. O you who believe, اے ایمان والو، جب تم آمنے سامنے ملتے ہو ان سے جو کہ مطلب کفر کر رہے ہیں جنگ کے میدان میں، یعنی باقاعدگی سے آمنے سامنے جنگ کے میدان میں، تو اپنی پیٹھ ان کو مت دکھاؤ، یعنی پیٹھ دکھا کے بھاگ مت جاؤ. آیت نمبر 16. آیت نمبر 16. And whoever turns his back to them، تو جو کوئی بھی ان کو پیٹھ دکھائے گا، on such a day، ایسے دن، یعنی وہ جنگ کا دن ہے، اور اس دن اگر کسی نے ایسی پیٹھ دکھائی، unless it be a stratagem of war، otherwise یعنی اگر وہ جنگ کی یعنی کوئی نہ کوئی چال ہے، or to retreat to a troop of his own، اور یا تو پھر وہ اپنے ہی مطلب جو گروپ ہے اس کو جوائن کرنا، اس کو اپنی ہی مطلب جتھے کو جوائن کرنا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ کے جا رہا ہے، وہ اگر ایسی بات ہے تو کچھ نہیں. he indeed has drawn upon himself، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے پیٹھ دکھا کے، تو پھر he indeed has drawn upon himself wrath from اللہ. تو اب ایسی حالت میں جبکہ وہ بھاگ رہا ہے پیٹھ دکھا کے، تو اب ہے کہ اس نے اپنے اوپر اللہ کا غضب، جو کہ بہت ہی زیادہ غضب، وہ اپنے اوپر اس نے لایا ہے. اینڈ his abode is hell، تو اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے جہنم. اینڈ worst indeed is that destination، اور بدترین ہے وہ ٹھکانہ. fleeing from battle is prohibited and its punishment، جنگ کے میدان سے پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا اس کے لیے منع کیا گیا ہے، اور اس کی سزا بھی ہے. Allah said while warning against fleeing from the battlefield and threatening those who do it with the fire، اللہ نے ان کو آگ سے ڈرایا دھمکایا ہے کہ اگر وہ جنگ کے میدان سے اس طرح سے اگر پیٹھ دکھا کے بھاگے تو. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، O you who believe، اے ایمان والو، when you meet those who disbelieve in a battlefield، اگر وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان سے جب تم ملتے ہو جنگ کے میدان میں، زحفن وہی ہے when you get near the enemy and march towards them، یعنی جب تم دشمن کے بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہو قریب، اور اب تم ان کی طرف مطلب بڑھ رہے ہو. فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، never turn your backs to them، ان کی طرف اپنی پیٹھیں کر کے مت بھاگ جاؤ. Do not run away from battle and leave your fellow Muslims behind، کہ تم پیٹھ دکھا کے جنگ کے میدان سے بھاگ گئے اور اپنے جو بھی مسلم ساتھی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، and whoever turns his back to them on such a day، unless it be a stratagem of war، اگر کوئی بھی اس طرح سے پیٹھ دکھا کے اگر اس دن یعنی وہ جو جنگ کا دن ہے اس دن اگر بھاگ جائے، سوائے اس کے کہ اگر وہ جنگ کی کوئی چال ہے. The ayah says whoever flees from the enemy by way of planning to pretend that he is afraid of the enemy، یعنی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مطلب بھاگ جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کو یعنی مطلب ایسا دکھائے کہ جیسے وہ اس سے خوف زدہ ہو کے بھاگ گیا ہے، مگر وہ اس کی جیسے ایک پلاننگ میں، سو دیٹ دے فالو ہم، تاکہ پھر وہ لوگ اس کو فالو کریں. اینڈ ہی ٹیکس دا چانس، اور پھر اس کو موقع ملے گا. اینڈ ہی ریٹرنس ٹو کل دا اینیمی، تو پھر وہ لوٹ پلٹ کے دشمن کے اوپر مطلب قاتلانہ حملہ کرتا ہے. دین دیر از نو سن آن ہم، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. دس از دا ایکسپلینیشن آف سعید بن جبیر اینڈ السدی، یہ ان کا مطلب بیان ہے. الضحاک آلسو کامنٹڈ، اور انہوں نے کہا کہ whoever went ahead of his fellow Muslims to investigate the strength of the enemy، اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اپنے مسلمان جو ہے سارے ساتھی ان سے
تھوڑا آگے چلا جائے اور اس کو دشمن کی مطلب جو طاقت ہے اس کا ذرا ایک اندازہ لگانا ہے، پتہ کرنا ہے، تو وہ تھوڑا آگے مطلب جا کے پتہ کر رہا ہے، اینڈ میک یوز آف اٹ، اور اب اس کا یعنی تم استعمال کر رہے ہو نا کہ اس کی طاقت کتنی ہے، کیا اس کے مطابق ہم کو کیا کرنا چاہیے. او متحیزا الی فئۃ، اور ٹو ریٹریٹ ٹو اے ٹروپ آف ہز اون، اور یا تو پھر اس کو اپنے ہی جتھے کے ساتھ جوائن ہونا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے جا رہا ہے. میننگ ہی لیوز فرام ہیئر ٹو اندر ٹروپ آف مسلمس، یعنی وہ یہاں سے چھوڑ کر اور وہ دوسرا مسلم کا ایک اور ٹروپ ہے، ایک اور جتھا ہے جہاں پر وہ جوائن ہونا چاہ رہا ہے، ٹو اسسٹ دیم، تاکہ ان کو مطلب وہ ان کی مطلب رہنمائی کرے یا ان کا ساتھ دے، اور بی اسسٹڈ بائی دم، یا پھر ان کے ساتھ مل کر وہ جیسا کہے ویسا کرے. سو دیٹ از الاؤڈ فار ہم، وہ اس کی اجازت ہے. اور ایون ڈیورنگ دا بیٹل اف ہی فلیز فرام ہز بریگیڈ ٹو دا کمانڈر، اور یا تو پھر مطلب اگر وہ اس جنگ میں سے مطلب پلٹ کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنے مطلب جو اس کا جو جتھا ہے مطلب اس سے اس کو بھاگ جانا ہے اور اس کو اپنے کمانڈر کی طرف جانا ہے تو بھی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ جو مطلب جیسے یونٹ ایک ہوتی ہے نا، جیسے یونٹ، تو وہ یونٹ سے نکل کے اس کو کمانڈر کی طرف جانا ہے. اور گوئنگ ٹو دا گرینڈ امام، اور یا تو پھر اس کو مطلب جو بڑے مطلب اور بھی یعنی جو بڑے یعنی جو ان کا سردار جو ہے امام ہے ان کی طرف جانا ہے. وڈ آلسو فال انڈر دس پرمیشن، تو اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ تم تبھی بھی یہ کر سکتے ہو. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، may Allah be pleased with him, said about Abu Ubaid when he was fighting on the bridge in the land of the Persians because of the many Zoroastrian soldiers، کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا ابو عبید کے بارے میں کہ وہ جب جنگ کر رہے تھے پرشینز کے ساتھ، اور اس کے اندر بہت سارے جو مطلب زوراسٹرین مطلب فوجی تھے. If he retreated to me, then I would be as a troop for him، کہ اگر وہ پلٹ کے میرے پاس اگر آئے، یعنی حضرت عمر کا یہ کہنا ہے، تو پھر میں یعنی کہ میں ان کے لیے مطلب ایک یعنی ٹروپ ہوں، یعنی کہ میں ان کے لیے ایک جیسے ایک باڈی آف یعنی کہ ایک جتھا ہوں، یعنی کہ سولجرز کا. دس از ہاؤ اٹ واز رپورٹڈ بائی محمد بن سیرین فرام عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ اس طرح سے مطلب ان سے حضرت عمر سے بات آئی. ان دا رپورٹ آف ابو عثمان النہدی فرام عمر، تو حضرت عمر سے مطلب یہ پھر ایک اور رپورٹ ہے. He said when Abu Ubaid was fighting، کہ ابو عبید جب جنگ کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ said O people we are your troop، ہم ہیں تمہارا سولجرز کا جتھا، یعنی کہ جیسے کہ ہم تمہارا پورا مطلب جیسے ایک بریگیڈ ہے. مجاہد said that عمر رضی اللہ عنہ said کہ حضرت عمر نے کہا وی آر دا ٹروپ آف ایوری مسلم، ہر مسلمان کے لیے ہم ان کا مطلب وہ جو مطلب سولجرز کا ایک جتھا جو ہوتا ہے وہ ہم ان کے لیے ہے. یہ حضرت عمر کا کہنا. عبد الملک بن عمیر رپورٹڈ فرام عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ او پیپل ڈونٹ بی کنفیوزڈ اوور دس آیا، کہ اے لوگوں اس آیت پہ کنفیوز مت ہو. اٹ واز اونلی اباؤٹ دا ڈے آف بدر، یہ صرف بدر کا جو دن تھا نا یہ صرف اسی کے لیے آیت ہے. اینڈ وی آر اے ٹروپ فار ایوری مسلم، اور لیکن ہم تو ہر مسلم کے لیے جو مطلب جو پورے وہ جیسے کہتے ہیں نا سینک یا فوج اور ان کا جتھا، ہم تو ان کے ہر مسلم کے لیے یہ ہے مطلب ٹروپ ہے ہم. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ نافع کوشچنڈ ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ابن عمر سے جب انہوں نے کوشچن کیا، سوال کیا، وی آر پیپل who are not stationary when fighting our enemy and we may not know where our troop is, be it that of our imam or our army. کہ اگر ہم وہ لوگ ہیں جب ہم جنگ کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جو جتھا پورا ہے وہ کہاں ہے سولجرز کا، تو چاہے وہ ہمارے امام یا ہمارے مطلب آرمی ہے پوری، یعنی پوری ایک سینا ہے یعنی آرمی. سو ہی ریپلائڈ دا ٹروپ از Allah's messenger.
یعنی کہ تب تمہارا ٹروپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. I said but Allah said, تو میں نے کہا کہ اللہ نے تو لیکن یہ کہا ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, when you meet those who disbelieve in the battlefield. پھر اس کی پوری اینڈ تک آیت, ٹو دا اینڈ آف دا آیا, کہ جب اللہ نے مطلب جیسے آیت میں یہ کہا نا کہ تب تم ملو, یعنی کہ ملاقات یعنی ملو ان سے جو کافر ہیں جنگ کے میدان میں. تو یہ پوری آیت اینڈ تک کا, دس آیا واز اباؤٹ بدر. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آیت صرف بدر کے دن کے لیے ہے, ناٹ بیفور اٹ نار آفٹر اٹ, نہ تو اس سے پہلے کے لیے ہے اور نہ ہی اس کے بعد کے لیے ہے. Ad-Dahak commented that Allah's statement کہ اللہ کی آیت جو ہے او متحیزاً الى فیتن, or to retreat to a troop, اور یا تو پھر پیچھے ہٹ کے اپنے جتھے کے ساتھ ملنا ہے, refers to those who retreat to the messenger of Allah and his companions when the messenger was alive, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں جو لوگ بھی پیچھے ہٹ رہے تھے اللہ کے رسول اور یا پھر صحابہ کرام کی طرف, and those who retreat in the present time to his commander or companions, اور یا تو پھر وہ کہ آج کے دور میں اگر وہ لوگ جو بھی پیچھے ہٹ رہے وہ اپنے ہی سردار یا اپنے کمانڈر, اپنے لیڈر یا اپنے جو بھی ساتھی ہیں ان کی طرف, تو یہ مطلب اس کو ریفر کرتا ہے. However, if one flees from any other reason, مگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہے, then those mentioned here, یعنی یہاں پر جو چیز کا ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ وہ اگر کوئی اور وجہ سے بھاگ رہا ہے then it is prohibited. تو اب یہ منع ہے, حرام ہے, and considered a major sin, اور اس کو بہت بڑا گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. Al-Bukhari and Muslim recorded that Abu Hurairah radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said, کہ یہ دونوں صحیح میں ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مطلب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اجتنبوا السبع الموبقات, اجتنبوا یعنی کہ بچو, شن the 7 great destructive sins, تو 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو. The people inquired, O Allah's messenger, what are they? کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ He said, الشرک باللہ, نمبر 1, یعنی کہ joining others in worship with Allah, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. والسحر, یہ سیکنڈ ہے, میجک, جادو. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, taking life which Allah has forbidden, اللہ نے جس جان کو لینے کے لیے حرام کیا ہے وہ جان لینا except for a just cause according to Islamic law, یعنی اسلامک شریعت کے مطابق اگر ہے کہ بھئی جان کے بدلے جان یا اس طرح تو الگ بات ہے, قصاص کا قانون. پھر ہے وَأَكْلُ الرِّبَا, کنزیومنگ ربا, سود کھانا, بیاج کھانا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, کنزیومنگ an orphan's wealth, ایک یتیم کے مال کو کھانا. وَتَوَلَّ يَوْمَ الزَّحْفِ, fleeing the battlefield at the time of fighting, جنگ کے میدان سے بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, and false accusation to chaste women who never even think of anything touching chastity and are good believers. اور کسی بھی مطلب اچھی پاکیزہ عورت کے اوپر یعنی الزام لگانا جھوٹا, جس نے کو اپنی پاکیزگی کے لیے کچھ بھی کبھی سوچا بھی نہیں اور وہ ایک اچھی مومنہ ہے. This is why Allah said here, فَقَدْ بَاءَ, he indeed has drawn upon himself, اس نے اپنے اوپر اب لازم کر لیا یا
لے آیا ہے اپنے اوپر، اینڈ ریٹرنڈ ود یعنی کہ مطلب اس نے اپنے اوپر لے آیا ہے بے غضب من اللہ ومأواہ، تو وہ اب لوٹ کے جب آئے گا جو بھاگ گیا ایسے، تو وہ جو اینڈ ریٹرنڈ ود واٹ، غضب، اللہ کا غضب، بے غضب من اللہ ومأواہ، wrath from Allah and his abode، destination یعنی اس کا ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، the dwelling place on the day of return، جب ڈے آف ریٹرن جو ہے وہ ہے حشر کا دن، یوم القیامہ، اس دن اس کے رہنے کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہے جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ یعنی وہ جہنم ہے، is hell، and worst indeed is that destination، اور بہت ہی برا، بہت ہی بدترین ہے وہ ٹھکانہ، یعنی اللہ خود اس ٹھکانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔